تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس ظالم نے جو دوسرا کردار ادا کیا حضرت حسین کے جسم مبارک کے ساتھ تھا کہ شمر نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر کے لاؤ۔ شہید تو ہو چکے تھے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ حضرت حسین کی شہادت کا ہوا۔ میرے بھائی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حسین نے شہادت قبول کی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سر تن سے جدا کیا گیا، لیکن تیسرا مرحلہ بڑا دردناک ہے۔ خدا کی قسم وہ سینہ ہی نہیں ہے جس دل کے اندر حسین کا درد نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا، میرا اپنا ذاتی نظریہ نہیں، ہمارے اکابر کا بھی یہی نظریہ ہے، کل بھی کہا، آج بھی کہا، کل قیامت تک کہتے رہیں گے، حسین زندہ تھا، ہے، رہے گا۔ کس کس کا نظریہ ہے ذرا بولیں؟ سب کا ہے۔ حسین زندہ تھا، حسین زندہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ یزید پلید تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہمارے اکابرین ساتھ لکھتے تھے اس کو، ہم کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کبھی اچھا سمجھا نہیں ہے اور نہ قیامت تک اس کو سمجھیں گے۔ اس نے بہت غلط کردار ادا کیا، اس کی وجہ میں آخر میں بتاؤں گا، 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا۔ اب تیسرا مرحلہ جو دردناک حضرت حسین کی جسم مبارک کے ساتھ آیا، کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، جسم سے سر کو بھی الگ کیا گیا، پھر گھوڑے جسم مبارک پہ دوڑائے گئے، جسم کو روندا گیا۔ میرے بھائی یہ ایک عجیب کہانی ہے جسے سمجھا تو جا سکتا ہے، محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو درد کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ بیان کے قابل نہیں۔ اب یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے بعد سر کو کاٹا گیا، اور اس سے بڑا مرحلہ جو آخری آیا حضرت حسین کے بعد، حضرت حسین کی 2 بیٹیاں، حضرت حسین کی 2 بہنیں اب پیچھے سواریوں پہ سوار کر دی گئیں۔ یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ حضرت حسین کے جسم مبارک کے ساتھ کٹے ہوئے سر کو ایک بوری میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، الگ بھی کیا جا سکتا تھا، چھپایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ یزید کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کا مرحلہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر مبارک اگلی سواری پہ، پیچھے یہ ننھی منی بچیاں ہیں۔ اب سوچیں اس منظر کو کہ باپ کا سر ہو اور پیچھے بچیاں دیکھ رہی ہیں، اور یہ صرف 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، کوفہ سے دمشق کا سفر کیا اور پے در پے یہ اس کا دیدار کرتی رہی، اور کیا دل پہ گزری ہوگی ان بچیوں کے، ان بچوں کے جنہوں نے یہ حالت دیکھی ہوگی۔